السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بہت عزیز دوستو، رفقائے کار اور بچے اور بچیوں، ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ندیم خان صاحب سے ہوئی، جو کہ سی پی آر ٹی کے پی کے مانیٹرنگ آفیسر ہیں، جوان آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اچھی سوچ، فارورڈ تھنکنگ کے مالک ہیں۔ سی پی آر ٹی ان کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ بہت اخلاص کے ساتھ اس کی ترقی اور اس کی امپیکٹ کو بڑھانے میں ہماتن مصروف رہتے ہیں۔ پچھلے چند مہینوں سے وہ بہت محنت سے سی پی آر ٹی میں انرول بچے جو ہیں، کے پی میں سی پی آر ٹی پروگرام میں جو انرول بچے ہیں کے پی میں، ان کا ڈیٹا بیس کو ڈیجیٹلائزیشن کی کوشش میں مصروف رہے اور الحمدللہ وہ یہ ایک مشکل کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ اصل میں ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہوگی ہر بچے کی جو کہ سی پی آر ٹی کے پروگرام میں انرول ہوتا ہے، فرام دا ڈے ہی اور شی گیٹس انرولڈ دس چائلڈ، جس دن سے وہ رجسٹر ہوتا ہے یہ بچہ سی پی آر ٹی کے پروگرام میں، اس دن سے لے کے اس کی جو باقاعدہ زندگی کا سفر ہے، اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کی جو زندگی میں تبدیلی ہے، جو چینج ہے، وہ سارے مراحل اس ڈیجیٹلائز ڈیٹا بیس میں ڈاکومنٹ کیے جائیں گے، ریکارڈ کیے جائیں گے۔ یہ کچھ خاص عرصے کے لیے، ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تھرو آؤٹ ڈاکیومنٹیشن ہے اس بچے کی لائف جرنی کی، کہاں سے وہ سی پی آر ٹی میں شامل ہوا، کس جگہ، کس لیول پہ، کس حالت میں یہ بچہ سی پی آر ٹی کے پروگرام کا حصہ بنا، کس سفر سے، کس پروسیس سے، کن مراحل سے یہ بچہ گزرا، اور اس وقت، اس دن وہ کس مقام پہ کھڑا ہے اور یا کھڑی ہے۔ And to carry on with that, so it is an extremely important database. It is a step towards developing a system which will lead to the establishment of an institution جو کہ افراد پہ جس کا انحصار نہیں ہوگا کہ ندیم خان ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر الطاف قادر خٹک ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر جبران بلوچ صاحب ہیں یا نہیں ہیں، علی ارسلان ہے یا نہیں ہے، وحید اللہ صاحب ہیں یا نہیں ہیں، حیدر صاحب ہیں یا نہیں ہیں۔ ان افراد پہ اس پروگرام کا سی پی آر ٹی کا انحصار نہیں ہوگا۔ یہ ایک سسٹم ہوگا جس میں سے ایک بچہ گلی کوچی سے یا گندی کے ڈھیر سے اٹھایا جاتا ہے، اس کی نرچرنگ، تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور اس کو زندگی میں اس مقام تک لایا جاتا ہے جو اس کا نہ صرف حق ہے بلکہ جو اس میں، جس کی اس میں صلاحیت ہے۔ That child is nurtured to fulfill his true potential and to become a very positive, impactful, productive member of the society who can inspire other children with his transformed life, with his own personal transformation. اور یہ ڈاکومنٹیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کی طرف پہلا سٹیپ ہے، اور سسٹم جب ڈیولپ ہو جائے گا تو انسٹیٹیوشن کا قیام ہوگا، اور جب انسٹیٹیوشن
ہوگا جس میں کہ ایک آزمودہ کار سسٹم ہوگا جو کہ ڈیلیور کرتا ہے، تو افراد ہوں یا نہ ہوں، یہ سسٹم اور یہ انسٹیٹیوشن ول کنٹینیو ڈیلیورنگ. اس وقت ہمارے پاس کنفرم، میں ان سب بچوں کو جانتا ہوں، 800 کے لگ بھگ بچے ہیں. میں ذاتی طور پہ جب سپٹمبر 2012 میں سی پی آر ٹی کا پہلا سینٹر کھلا اور ان میں جو پہلا بیچ آیا 50 بچوں کے، ان سے لے کے آج تک جو 800 بچے ہیں سی پی آر ٹی میں، کے پی میں، ان سب کو جانتا ہوں پرسنلی. ان کا ریکارڈ ہم نے رکھا ہے اپنے پاس، لیکن وہ ڈیجیٹلائز نہیں تھا. وہ سارا ریکارڈ ہم نے اب اس کو کمپیوٹر پروگرام پہ چڑھا دیا ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہر بچے کا. اور دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار دا ریسٹ آف دا پاکستان ایز ویل، فار دا ریسٹ آف دا سینٹرز ان پاکستان، سی پی آر ٹی سینٹرز ان پاکستان، جو کہ میری معلومات کے مطابق تقریباً 3000 بچے ہیں ہمارے پاس، انکلوڈنگ پنجاب، بلوچستان اور شاید کچھ سندھ میں بھی. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہمیں اپنی فنش پروڈکٹ کا پتہ نہ ہو کہ what ultimately our finished product is، جو بچہ سی پی آر ٹی کے پروگرام سے گزرتا ہے وہ کس حالت سے کس مقام تک پہنچتا ہے، اور اس میں کیا کمی اور بیشی ہے، کیا وہ ہمارا جو رول ماڈل بچہ ہے سی پی آر ٹی کا، یا جو ہمارا جو ویژن ہے ان بچوں کے بارے میں، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وٹ از دا فنش پروڈکٹ آف سی پی آر ٹی؟ اے چائلڈ who enrolls himself or herself or gets enrolled in CPRT، وہ جب سی پی آر ٹی سے نکلتا ہے تو وہ کس قسم کا بچہ ہوتا ہے، کس قسم کا انسان ہوتا ہے، کس قسم کا معاشرے کا فرد بنتا ہے. دیٹ از دا فنش پروڈکٹ، اور اس کی ڈاکومنٹیشن چاہیے. ایک بات ایکسکیوز می، معذرت چاہتا ہوں، ایک بات انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سی پی آر ٹی کوئی خیراتی، کوئی اجر و ثواب، کوئی جنت اور دوزخ کے بارے میں پروگرام نہیں ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ایک اسٹریٹجک فریضہ ہے جو بطور مسلمان ہم پہ عائد ہوتا ہے. یہ ایک اسٹریٹجک ویژن ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر معاشرے میں ایک بچہ وسائل کی کمی اور حالات کی نامساعد حالات کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی اصل پوشیدہ صلاحیت کو بروئے کار لا سکے، اس کو ڈیولپ کر سکے، اس کو پنپ سکے، تو اس مسلمان معاشرے کا یہ فرض ہے کہ اس کا ساتھ دے اور اس کو اس مقام تک لے کے جائے جو اس کا حق ہے. یہ وہ فریضہ ہے، یہ وہ اسٹریٹجک کام ہے، اور اس کو میں اسٹریٹجک نیکی کہتا ہوں. اور یہ میں اپنے سی پی آر ٹی کی جو ہماری ٹیم ہے، چاہے وہ پاکستان لیول پہ ہے یا کے پی لیول پہ ہے، ان کو ذہنوں میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فیوچر کے لیڈرز پیدا کر رہے ہیں ان دیئر اون کیپیسٹی، ان دیئر اون چوزن فیلڈ. چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ انجینئر بنتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے، وہ اپنے اس رول میں ایک لیڈر کا رول ادا کرتا ہے. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کو وہ آگے لے کے جا سکے، لوگوں کو انسپائر کر سکے. بطور ایک اچھے مسلمان اور رب
کے اچھے بندے کے طور پہ. یہ جب تک ہمارے ذہن میں کلیئر نہ ہو اور ہم یہ کریں کہ یار یہ نیکی کا کام ہے اور یہ اس سے اجر و ثواب ملے گا اور اس سے ہم جنت میں جائیں گے، وہ بات کی باتیں ہیں. وہ جب ہم اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ فیصلہ وہ کرے گا. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. سی پی آر ٹی ایک اسٹریٹیجک نیکی ہے، ایک اسٹریٹیجک خیر کا منصوبہ ہے، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں اس کے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سی پی آر ٹی کے ٹیچرز اور مینٹرز ہیں وہ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ بچہ جو ان کے پاس آتا ہے یہ کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ہم خیرات کر رہے ہیں، غریب بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب بچے کو کپڑے دے رہے ہیں، غریب بچے کو تھوڑے الف بے پے سکھا رہے ہیں، 2 + 2 سکھا رہے ہیں، 2 ضرب 2 سکھا رہے ہیں، تھوڑی سی وہ نہیں 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 نہیں. یہ مقصد سی پی آر ٹی کا کبھی بھی نہیں تھا. کبھی سی پی آر ٹی کا یہ مقصد نہیں تھا. نہ ہمارے ڈونرز اس لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دس از اباؤٹ نرچرنگ فیوچر لیڈرشپ. جیسے کہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں فرعون کو بنی اسرائیل کے ذریعے جس پہ وہ ظلم کرتا ہے، جن کے بچوں کو نارینہ بچوں کو قتل کرتا ہے اور ان کی جو بچیاں ہیں فیمیلز جو ہیں بچے ان کو چھوڑتا ہے، انہی کے ذریعے میں ان کو اٹھاؤں گا اور اس کو دکھاؤں گا اس کا ظلم اور اپریشن کو انہی کے ذریعے بنی اسرائیل کے ذریعے میں جو کہ اوپریسڈ ہے، جو مظلوم ہے، جو راندہ ہوا ہے، جو کہ غلامی کی ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے میں فرعون کے سسٹم کو اور فرعونک سسٹم کو تباہ کروں گا. سی پی آر ٹی کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں جو کہ ناانصافی ہے، جو ظلم ہے، جو مجبور اور غریب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سی پی آر ٹی اسی غریب اور مجبور کو اٹھا کے اس مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ جیسے رب نے فرمایا کہ وہ اس نظام کو بدل سکے، جیسے ان کی زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے اسی ٹرانسفارمیشن کے کیٹلسٹ اور ایجنٹ بن کے پورے معاشرے کو ٹرانسفارم کر دیں. دس از دا اسٹریٹجک ویژن آف سی پی آر ٹی. یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ کوئی خیر اور نیکی اور جنت اور دوزخ کا وہ نہیں ہے، کام نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجک ویژن ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پلان ہے، یہ ایک اسٹریٹجک آئیڈیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور مجھے آپ سب سے امید ہے اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہے، ہماری نیت صاف ہے، مخلص ہیں ہم، تو اللہ اس کاوش میں، اس کوشش میں ضرور برکت ڈالے گا اور انہی بچوں کے ذریعے ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام لانے میں اس کو ذریعہ بنائے گا کہ ہمارے ملک میں انصاف، اخوت، محبت، بھائی چارہ، ایکویلٹی، جسٹس، عدل، ایکول اپرچونٹیز کا ماحول تیار بنانے میں یہ بچے ایک کردار ادا کریں گے. السلام علیکم.